امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب دنیا کے گوشے گوشے پر ذوالقرنین کی حکومت مسلم و مستحکم ہو گئی تو ان کے دل میں سمندر کی سیر اور اس کی گہرائیوں کا حال معلوم کرنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ چنانچہ انہوں نے شیشے کا ایک بڑا طویل و عریض صندوق بنوایا تاکہ اس کے اندر بیٹھ کر باہری چیزوں کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ جب اس صندوق کے اندر ہوا، پانی اور کھانے وغیرہ کا سارا انتظام کر لیا گیا تو وہ اسے اپنے کچھ ہمراہیوں کے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے پہنچے اور ایک جہاز نما کشتی پر سوار ہو کر ایک طرف چل دیے۔ جب ان کی کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو انہوں نے صندوق میں ایک رسی باندھی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈال دو اور مجھے تہہ کی طرف جانے دو، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جب میں پانی کے اندر سے رسی کو حرکت دوں تو مجھے اوپر کھینچ لینا۔ غرض کہ ذوالقرنین سمندر کی گہرائیوں میں اترتے گئے اور سمندری عجائبات اور اس کی مخلوقات کو دیکھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک شخص نے صندوق پر ہاتھ مار کر انہیں اپنی جانب متوجہ کیا اور پوچھا، اے ذوالقرنین، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا، چاہتا ہوں کہ اس سمندر کی تہہ تک جاؤں اور وہاں دیکھوں کہ کیا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، اس وقت آپ اس جگہ پر ہیں جہاں سے طوفان کے زمانہ میں حضرت نوح علیہ السلام گزرے تھے اور ان کا تشیع کشتی سے گر گیا تھا۔ وہ آج تک اس کی گہرائیوں میں اترتا چلا جا رہا ہے اور ابھی تک نہیں پہنچا، لہذا میری بات مانیے تو اس جگہ سے واپس جائیے اور اپنے آپ کو مزید خطرے میں نہ ڈالیے۔ ذوالقرنین نے اس شخص کے کہنے پر عمل کیا اور رسی کو حرکت دے کر واپس پلٹ آئے اور اس مقام پر آپ نے ایک حد قائم کر دی جو سد سکندری کہلائی۔ ذوالقرنین سمندر کی سیر سے لطف اندوز ہونے کے بعد واپس پلٹ رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نماز میں مصروف ہے اور اس نے انہیں دیکھ کر بھی کوئی توجہ نہیں کی تو وہ ٹھہر گئے، اور جب وہ شخص نماز سے فارغ ہو چکا تو وہ اس کے قریب گئے اور کہا کہ تم نے مجھے دیکھ کر بھی میری طرف کوئی توجہ نہیں کی، جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا، جانتا ہوں، لیکن میں اس وقت اس کی مناجات میں مصروف تھا جس کی بادشاہی تیری بادشاہی ہی پر بھی غالب ہے۔ مجھے خوف تھا کہ میں اگر تیری طرف متوجہ ہو گیا تو کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ذوالقرنین نے محسوس کیا کہ یہ کوئی خدا پرست شخص ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میرے ساتھ چلو تاکہ میں اپنی حکومت میں تمہیں شریک کروں اور امور مملکت میں تم سے مدد حاصل کروں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں 4 شرطوں پر تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اول یہ کہ تم مجھے ایسی نعمت عطا کرو جو کبھی زوال پذیر نہ ہو۔ دوسری یہ کہ مجھے ایسی صحت دو جس میں بیماری کا خطرہ نہ ہو۔ تیسری یہ کہ مجھے ایسی جوانی بخش دو جس میں بڑھاپا نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مجھے ایسی زندگی دینے کا وعدہ کرو جس میں موت نہ ہو۔ ذوالقرنین حیرت زدہ رہ گیا اور اس نے جواب میں کہا کہ مخلوقات میں کون سا ایسا ہے جو ان چیزوں پر قادر ہے؟ اس شخص نے کہا، تو پھر مجھے اسی کے ساتھ رہنے دو جو ان تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، اور اے ذوالقرنین، تم بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہو۔ ذوالقرنین نے اس خدا پرست کی اس گفتگو سے عبرت حاصل کی اور آگے بڑھ گئے۔